السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. ہم بات کریں گے جی نگراں وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے، جس پہ بہت ساری چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں جو کہ اگلے 24 گھنٹوں میں دور ہو جائیں گی. لیکن نئے دورانی میں متوقع توسیع کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ابھی تک کوئی نام بھی شارٹ لسٹ نہیں ہوا، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کے لیے یعنی آنے والے الیکشن میں وزیر اعظم کے لیے امیدوار میاں نواز شریف ہوں گے. یعنی کہ خود وہ کہہ رہے ہیں جی میں نہیں ہوں گا بلکہ بڑے میاں صاحب ہوں گے. جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو کبھی الیکشن سے ڈری نہیں، ہر وقت تیار ہے، ان کے کارکنان بھی تیار ہیں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے. لیکن بہت سارے سوالات ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ جناب کیا وجوہات ہیں کہ پھر یہ بادل کیوں منڈلا رہے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ انتخابات 90 دن میں نہیں ہوں گے. کیونکہ کے پی اور پنجاب کی مثال بھی ہمارے سامنے، لیکن یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں بھی اس کے جو رہنما ہیں مختلف بیانات دیتے رہے ہیں. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف صحافی تجزیہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ میر صاحب. یہ اس وقت بھی ہم بات کر رہے ہیں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، اور اب بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کس کا نام حفیظ شیخ ہوں گے یا کوئی اور نام ہوگا، کیونکہ کافی سارے نام چل رہے ہیں. سر یہ دیر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دیر وجہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب نہیں مان رہے یا کہیں اور سے کوئی کلیئرنس باقی ہے جس کی وجہ سے اس سیٹ اپ کے لیے دیر ہو رہی ہے؟ کیونکہ آج تو ویسے کہا گیا ہے کہ جی 9 تاریخ کو سمری بھیج دی جائے گی. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں کوئی نواز شریف پہ تو ہر بات لگا دیتے ہیں کہ نواز شریف فیصلہ کرے گا، نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے. نواز شریف سے تو انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے ان لوگوں نے جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور فیصلہ کرنے والی، میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں ہیں، فیصلہ کرنے والے وہ حالات ہیں جو اس وقت ملک میں پیدا ہو چکے ہیں. وہ حالات یہ ہیں کہ ہم نے 9 ماہ کے لیے صرف آئی ایم ایف سے ایک سٹینڈ بائی معاہدہ کیا ہوا ہے، اور ہمیں اس معاہدے کو پورا کرنا ہے، اور ان 9 ماہ کے اندر ہم نے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. آج جاتے والی حکومت نے تو معاہدہ کر دیا اور اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو بھی کچھ لوز کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی مشکل سے وہ وقت گزارا، اور عوام کی گالیاں بھی سنی، اور مہنگائی کا ایک طوفان بھی آیا، لیکن ملک کی معیشت کو بچا لیا، ڈیفالٹ سے بچا لیا. سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اب انہیں 8-9 مہینے میں اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑا کرنا ہے کہ جب نئے معاہدے کی کچھ صورت پیدا ہو، کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ابھی ہمیں پڑے گی آئندہ 3 سال تک کے لیے، تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہو کہ ہم کوئی کم بہتر شرائط پر کوئی بات کر سکیں. تو مسئلہ بیسیکلی ہماری معیشت پر ہے، اور معیشت پر ہی ہماری اس وقت سلامتی کا دار مدار ہے، اور معیشت پر ہی ہماری سیاست کا دار مدار ہے. آنے والے دنوں میں یہ معلوم ہوگا کہ نگران وزیر اعظم جو بھی ہوگا، اس سے معلوم ہوگا کہ الیکشن کب تک ہوں گے، جلدی ہوں گے، دیر سے ہوں گے، وہ آدمی کتنے پرسنٹ آئی ایم ایف کا نمائندہ ہوگا، کتنے پرسنٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ سیاستدانوں کی کنسنسس کے ساتھ آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اس بات سے ہی طے ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہمارا سیٹ اپ، ہمارا مزاج، ہماری سیاست کا رخ کس طرف جائے گا اور کس طرف ہوگا. اچھا میرے صاحب یہ بات درست ہے آپ کی. ظاہر آئی ایم ایف پروگرام کے خطرات بڑھ جائیں گے اگر یہ سیٹ اپ لمبا چلتا ہے. جیسا کہا جا رہا ہے 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے 20 دن کم از کم چاہیے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، جیسے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہوں یا وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں، کہتے ہیں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، 2-4 ماہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 ماہ آگے پیچھے ہونے سے آئین قانون کے حوالے سے تو خیر گنجائش پتہ نہیں بنتی نہیں بنتی، لیکن باقی نہیں پڑے گا. وہ ایک شکل آپ نے آئین کے مطابق ہی بنا دی ہے، وہ یہ ہے کہ جی نئی مردم شماری پر الیکشن ہوں گے، اور کامن انٹرسٹ کی جو کونسل ہے مردم شماری اس نے اپروو کرنی، اس نے اپروو بھی کر دی ہے، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس الیکشن کے لیے مجھے 4 مہینے کم از کم نئی حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے ہوں گے. تو یہ ساری صورتحال جو یہ بھی آئینی ہے، اور 90 دن بھی آئینی ہے. اب آئین کی کون سی شک اور کون سی جو چیز ہے وہ چلے گی. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑی بات نہیں ہے کہ 90 دن میں نہیں ہوتا، 120 دن میں ہو جاتا ہے. یہ تو بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، آئین کی اس کی کوئی انٹرپریٹیشن کر دی جائے گی. لیکن اگر بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے تو پھر سوچنے کی بات ہوگی کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کس طرف کھڑے ہیں، ہماری معیشت کہاں ہے. دیکھیں اس وقت معیشت کی جو صورتحال ہے، ہم کوئی اپنی انڈسٹریل گروتھ کو جو ہے وہ شو نہیں کر سکتے. ہم نے 4 پروجیکٹ بنائے ہیں. ایک تو یہ ایگریکلچر کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے جو کام شروع کر دیا ہے، ایک طرح جو فوجی فاؤنڈیشن نے بنایا تھا، اس کے پیچھے بھی ہمیں گرنٹر کون نظر آتا ہے؟ وہ آرمی چیف نظر آتا ہے. اور اس سے انویسٹمنٹ آئے گی،
مڈل ایسٹ سے جہاں سے بھی آئے گی وہ کرنا چاہتی ہیں. مائننگ نظر آتی ہے فاٹا کے علاقے میں جہاں بالکل فوج کی نگرانی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. مویشی بانی ہے لیکن وہ تو ظاہر ہے ایگریکلچر کا ایک حصہ ہے, اور آئی ٹی کا شعبہ ہے. اور بتائیے آئی ٹی کے شعبے میں فوج کی گارنٹی کیا ضرورت ہے, لیکن وہاں بھی وہ لگتا ہے کہ پلاننگ وہی ہو رہی ہے اور وہی اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ایسی صورت میں جب کہ گرنٹر آپ کا فوج بنتی ہے تو ان کو بھی اپنی بہت ساری ذمہ داریاں پوری کرنی پڑے گی. اگر ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہوگا کہ انٹرنیشنل ادارے یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ انتخابات کرا کے جمہوریت کے راستے پہ چلیں تو میرے خیال ہم چلیں گے, لیکن انٹرنیشنل ادارے یہ نہیں چاہتے. انٹرنیشنل ادارے غالباً یہ چاہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی نظام لائیں ملک کے اندر سٹیبلٹی ہو, اور سٹیبلٹی کی صورت میں جو گرنٹر ہے وہ اس کے مفہوم کے اور بھی ہو سکتا ہے اور ہوا کرتا ہے. یہ ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے پاکستان کے لیے, کوئی خوشگوار نہیں ہے, لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اس پر میر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, اور لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الوداعی خطاب کیا قومی اسمبلی میں, اس میں انہوں نے کہا کہ 16 ماہ کی اس حکومت میں ہم اداروں کو ان کی حدود تک محدود رکھنے میں ناکام رہے ہیں. سر اس کا یہ اعتراف ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہونے کی نشاندہی کرتا ہے یہ بیان جو آیا ان کا؟ نہیں, تعلقات خراب کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ تو مانگ رہے ہیں نا کہ ہمیں آئندہ کا وزیر اعظم بناؤ, سینٹر جو ساؤتھ پنجاب کی سیٹیں یہ ہمیں ملنی چاہیے. وہاں ایک اور پارٹی بن گئی ہے, وہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بنائی ہے, اشارہ کر رہے ہیں. لیکن زرداری صاحب نے ایک بار کہا تھا پی ٹی ایم کی میٹنگ میں ایک ویژول گفتگو کرتے ہوئے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اسٹیبلشمنٹ سے یہ لڑائی تو کبھی نہیں کریں گے, یہ تو اب نظر نہیں آتا, لیکن ان سے میکسیمم حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. پیپلز پارٹی کا ایک خاص ڈنگ ہے, خاص رنگ ہے, خاص انداز ہے, وہ اس پہ چلے گی. اور وہ جمہوریت سے باہر ان کو کیا لوز کرنا ہے, سندھ تو ان کے پاس آ جائے گا. ان کو فائدہ تو یہی ہوگا کہ اگر سندھ سے بڑھ کر وہ اور پاکستان کے, اور اب بلوچستان کی حکومت میں پہلے لگتا تھا جیسے ان کے پاس سیٹیں آ رہی ہیں, اب لگ رہا تھا وہی لوگ جو ہے مسلم لیگ ان کی طرف جا رہے ہیں. قدوس بنجنجا وغیرہ انہوں نے تسلیم بھی کیا, آ رہے تھے لیکن اب نہیں آ رہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب آپ اور ہم صرف اس کو انتظار کریں. پاکستان کی سیاست میں یہ ڈائنامکس ایسے ہیں جس کو ہم انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات تو درست ہے نا میر صاحب, یہ بات تو درست ہے کہ 16 ماہ میں یہ گورنمنٹ اس کو تسلیم کرے, وزیر خارجہ سے کھڑا ہو گئے اسمبلی میں کہ جناب ہم اداروں کو ان کی حدود تک محدود نہیں رکھ سکے. نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں, ایک تو ہے کہ سیاست میں ہر معاملے میں انٹروین کرنا, دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے کمٹ کی ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا اور اس پہ قائم رہنا. اب سی پیک ہے, یہ یعنی کہ مذاق تھا کہ آپ آئی ایم ایف نے آپ کے سی پیک کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ایک رجیم چینج کے ساتھ. یعنی عمران کی حکومت نے آتے ہی کہا کہ اس کو 1 سال کے لیے موخر کر دی جائے, آتے ہی کہا کہ اس پہ کرپشن ہوئی ہے, آتے ہی کہا کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے, اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں, دوبارہ اس پہ غور کرتے ہیں. سر اس وقت تو جس وقت یہ بیانات دیے انہوں نے, اس وقت تو سر سب ایک ہی پیج پر تھے. ہاں جی, لیکن جی اس وقت ایک پیج پہ تھی, یہ بات ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں فرسٹ ٹائم شاید ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی, جب صاحب لفظوں میں کہوں کہ آپ کی فوج جو ہے پہلی بار امریکہ کی طرف اس طرح نہیں دیکھ رہی جس طرح ماضی میں دیکھا کرتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خطے کی صورتحال بدل چکی ہے. پہلے چین صرف ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر تھا, اب اسٹریٹجک پارٹنر ہی نہیں, اکنامک ریئلٹی بھی ہے. ہم تاریخ کے صحیح رخ پہ کھڑے تھے, کچھ لوگوں نے ہمیں ڈیریل کیا. اب ہمیں مان لینا چاہیے کہ جو نیا نظم بننے جا رہا ہے انٹرنیشنل نظم کے مقابلے میں, ڈالر کی طاقت کے مقابلے میں کچھ اور طاقتیں پیدا ہو رہی ہیں. اب ہم پیمنٹ کر رہے ہیں, روس کو سے تیل لے رہے ہیں, یوان میں پیمنٹ کر رہے ہیں. وہ یوان کہاں سے آ گیا ہمارے پاس؟ دیکھیے یہ ساری وہ صورتحال ہے جس کو, لیکن اس میں میر صاحب, لیکن اس میں یہ بھی تو ہے کہ راتوں رات تو ظاہر ہے بلاکس تبدیل نہیں ہو سکتے. ہم اگر وہاں تھے امریکن بلاکس میں تو آپ کو لگتا ہے کہ فوری طور پر دوسرے بلاک میں آ سکتے ہیں ہم؟ اور پھر پاکستان کی جانب سے تو کہا گیا کہ ہمیں کوئی نہ کہے کہ ہم کس بلاک میں ہیں. ہاں نہیں, ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں تبدیل تو اس طرح نہیں ہوا کرتی, نہ اس طرح ہوگی, نہ اس طرح ہونی چاہیے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ریالٹیز ایسی ہیں جس کو مغربی, آپ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اس طرح اس تیزی کے ساتھ, اس خوبصورتی کے ساتھ چین کی مدد سے بہتر ہو جائیں گے؟ بالکل ہوا ہے, امبیسیاں قائم ہو گئی ہیں. تو کچھ تعلقات حقیقتیں ایسی ہیں جو ماضی میں بھی ہمارے لیے فیوریبل تھی, اور اب تو صورتحال ایسی ہے
زیادہ مزید فیوریبل ہوں گی. اور شنگھائی جو تنظیم ہے وہ اگر طاقت پکڑے گی تو غالباً شاید اب انڈیا کا اندر اگر مودیزم ختم ہوتا ہے تو شاید پورے خطے کی ساری سیاست بھی جو ہے نا وہ اور بدلتی ہوئی دکھائی دے. اچھا میر صاحب، اب نگراں سیٹ اپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر ایک خبر یہ بھی تھی کہ شاید ڈیڈ لاک کہیں آ گیا ہے، تو کیا سمجھا جائے کہ سیاستدانوں نے جو تجویز کیا ہے وہ کسی کو پسند نہیں آ رہا، یا کسی نے جو تجویز کیا ہے وہ سیاستدانوں قابل قبول نہیں ہے اس لیے ڈوک ہے؟ سر دیکھیں، بات سنیں، یہ ساری باتیں ہی ہیں. جو بات ہو چکی ہوتی ہے وہ طے ہو چکی ہوتی ہے. اور کل آپ یہ سن لیں گے راجہ ریاض نے ایک نام پیش کیا تھا اور حکومت نے تسلیم کر دیا ہے، اور آپ یہ سمجھے کہ راجہ ریاض کا وہ نام تسلیم کر دیا گیا ہے. راجہ ریاض سے تو سر 3 نام ہوں گے، ایک ہی نام ہوگا پھر وہ تینوں بھی. اور ہو سکتا ہے وہ نام راجہ ریاض نے نہ دیا ہو، کسی اور راجہ ریاض کو دیا ہو. تو یہ ساری چیزیں تو ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہے. آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ملک میں جو بھی ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ جو بھی نگران سیٹ اپ ہوگا وہ اس لحاظ سے ہوگا کہ جو بھی گارنٹی ہم نے دی ہوئی ہیں وہ گارنٹی ہو سکے، اور ملک جو ہے یہ 9-10 مہینے میں مزید جو ڈیفالٹ سے نکلا ہے تو اپنے پاؤں پہ اتنا تو کھڑا ہو سکے کہ جو منصوبے ہم نے 4 بنائے ہیں، پلاننگ کی ہے، وہ اس کو لے کر ہم آگے چل سکیں. اور اسی میں یہ صرف ہماری اکنامک سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری ملک کی سلامتی کا مسئلہ بھی. بالکل. اور سلامتی کا مسئلہ اس لیے ہے کہ پیسے ہوئے کہ پیسے نہیں ہوتے تو روس جیسی فوج کرمپل کر جاتی ہے اور ریاست ٹوٹ جاتی ہے. تو اس لیے اس بات کو بہت محتاط انداز میں، ایک پیچیدہ انداز میں جان بوجھ کر. لیکن اس میں میر صاحب لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ معاشی استحکام آپ کو چاہیے تو پھر سیاسی استحکام تو لانا پڑے گا آپ کو. جی بالکل لانا پڑے گا، وہ آئے گا. دیکھیے سیاسی استحکام اس طرح نہیں آ سکتا نا کہ ایک پارٹی مذاکرات کے لیے تیار نہ ہو، بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ حملے کریں فوجی تنصیبات پر. بالکل تو قابل قبول نہیں ہے. تو وہ پارٹی یہ نہیں فوج کے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ پارٹی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یعنی یہ اس صورتحال میں تو اس میں کیا شکل بنتی ہے، کیا نقشہ بنتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. اور یہ ایک سینسٹیو صورت دیکھیے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا نے کسی ہٹلر کو برداشت نہیں کیا. ڈیموکریٹلی آپ اس کو فیس کرتے ہیں، مغرب میں ان کے اپنے ٹیکٹکس ہیں. ہمارے ہاں اس کو کیسے فیس کیا جاتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. ایک آدمی کہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہوگا، اور اگر فوج سے ٹکرا جاؤ تو کہوں کہ ٹکرا جاؤ تو ٹکرا جاؤ، تو میرے خیال میں اس طرح جمہوریت چلتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر صاحب. سینئر صحافی تجزیہکار ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی. اور بات یہ ہے کہ نگراں حکومت کا جو دورانیہ اس متوقع توسیع پہ ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ شارٹ لسٹ جو نام کیے گئے ہیں ظاہر کوئی ایک نام اب تک سامنے نہیں آیا. وزیر اعظم نے خود کہا کہ ابھی تک کوئی نام شارٹ لسٹ ایک نام پر کسی پہ اتفاق نہیں ہوا کی جو خبر کے مطابق. اور جبکہ یہ بھی کہا شہباز شریف صاحب نے کہ ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار آنے والے الیکشن میں تو نواز شریف صاحب ہوں گے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے یہ بیان مسلسل آ رہا ہے کہ جی ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. ڈاکٹر زاہد صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم کبھی بھی الیکشن سے نہیں ڈرے اور فوری الیکشن ہونے چاہیے. اور نگراں سیٹ اپ جب آئے گا تو توقع یہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں گے. لیکن وہ جو شک آ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا 120 دن کم از کم چاہیے نئی مردم شماری کی بات، تو وہ بڑی اہم ہے. وہ تو آپ نے سنی، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.